پچھلے درس میں یہ پڑھا تھا عقیدے کے حوالے سے کہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین مومن تھے یا نہیں، مسلمان تھے یا نہیں؟ تو ہم نے ان صوفیاء کی برکت سے یہ جواب پڑھا کہ مسلمان یا غیر مسلمان ہونا تو اپنی جگہ پہ، وہ تو گناہگار مومن بھی نہیں تھے، نیکوکار پاکیزہ اور طیب مومن تھے۔ تو چلیں آج یہاں سے ہی شروع کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوتی ہے، آج کی رات صبح کے وقت میں، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، نہ رات کا شکوہ رہا کہ مجھے برکتیں نہیں ملی، نہ دن کو شکوہ رہا کہ مجھے نسبت نہیں ملی، تو وقت بھی ایسا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ تشریف آوری ہوئی اس رات میں، تو چند ایک لوگ مکہ شریف میں اور دنیا میں ایسے تھے، مختلف کونوں کے اوپر چند ایک لوگ ایسے تھے جو دین ابراہیمی پہ تھے، دین حنیف جس کو قرآن مجید نے کہا۔ دین ابراہیمی کا خاصہ کیا تھا؟ خاصہ یہ تھا کہ وہ لوگ شرک نہیں کرتے تھے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جیسے بتوں کو توڑا تھا، ایسے ہی انہوں نے بھی دلوں سے بتوں کو توڑا ہوا تھا۔ گو کہ اس وقت بت لوگوں نے رکھے ہوتے تھے، کچھ لوگ نفوس قدسیہ ایسے تھے کہ جو اس وقت بھی توحید پر قائم تھے، ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اور آپ کے آباء و اجداد جو اپنے والد گرامی جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ یہاں ایک بات عرض کروں، ہم درود پاک پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، سب پڑھ لیں ایک دفعہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ درود شریف ہم نے پڑھا، ہر درود شریف افضل ہے، کوئی شک نہیں، ہر درود پاک مقبول ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں یہ بھی مقبول ہے، لیکن درود ابراہیمی کیوں مقبول ہے؟ درود ابراہیمی ہی کیوں سب سے افضل ہے؟ باقی درود شریف بھی افضل ہے، مقبول بھی ہے، درود ابراہیمی اس وجہ سے افضل ہے کہ ہم درود ابراہیمی میں کہتے کیا ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ جو لوگ ہیں نا سارے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں نفوس قدسیہ دین ابراہیمی پر تھے، ان پر بھی درود ابراہیمی میں ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ آل ابراہیم میں شامل ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ درود ابراہیمی ایسا درود شریف ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک بھی شامل ہے، اولاد کے ساتھ ساتھ آپ کے والدین کریمین بھی شامل ہے۔ یہ اسی لیے درود پاک افضل ہے کیونکہ آل ابراہیمی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین بھی شامل ہیں۔ تو یہ عقیدے کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اب سمجھ میں آ گئی؟ لوگ آپ کو یہ ورگلائیں گے کہ دیکھیں جی الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں نہیں پڑھنا چاہیے جی؟ افضل ترین درود پاک تو درود ابراہیمی ہے، ہم کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ اب بتاؤ تو صحیح افضل کیوں ہے؟ اب جب افضل کی وجہ پوچھیں گے نا تو پھر ٹامک ٹوئیاں لگیں گی، کیونکہ ان کے عقیدے میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد مشرک تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیماریاں ہیں، عقیدے کی بیماریاں ہیں۔ تو ہم نے یہ اس کو کہتے ہیں دلالت النص یا اشارت النص سے کسی بات کا سمجھ میں آنا۔ تو اشارت النص سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آل ابراہیم پر جو درود ہے، تو آل کا لفظ جو ہے یہ اولاد پر بھی نسباً بھی دلالت کرتا ہے اور دین کے اعتبار سے بھی دلالت کرتا ہے۔ یعنی اب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا آل نوح میں شامل نہیں ہے کیونکہ آپ کے دین پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، 12واں سپارہ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو دین سے منحرف ہو جائے، نسب موجود ہونے کے باوجود آل میں نہیں رہتا،
ٹھیک ہے، نسبن وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، دین سے منحرف ہو گیا تو اب وہ آل میں شامل نہیں ہے، لیکن نسبن بھی وہ آل میں شامل ہو اور دینی اعتبار سے بھی آل میں شامل ہو تو وہ باقی جو متبعین ہیں ان کی نسبت افضل ہوا کرتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین آپ نسبن بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور آل ابراہیم میں آپ دین کے اعتبار سے بھی شامل ہیں، اس لیے درود ابراہیمی افضل ہے۔